عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، آج ہم حدیث نمبر 14، 15 اور 16 پڑھیں گے۔ آپ کی بک کا پیج نمبر 53 اور 54 ہے۔ حدیث نمبر 14 دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا اقیمت الصلاۃ، اذا جب اقیمت قائم ہو جائے، کھڑی ہو جائے، الصلاۃ نماز، فلا تأتوہا تو اس کے لیے مت آؤ، تسعون دوڑتے ہوئے، اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، وآتوہا اور آؤ اس کے لیے تمشون چلتے ہوئے، وعلیکم اور تم پر لازم ہے السکینۃ سکون، اطمینان، وقار، فما ادرکتم جو تم پالو، فصلو تو وہ پڑھ لو، وما فاتکم اور جو تم سے رہ جائے، فاتموا تو اسے پورا کر لو۔ ترجمہ سنیے۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو، اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ عزیز طلباء، اس حدیث پاک میں باجماعت نماز کے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ نماز کے آداب کیا ہیں۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت مقررہ پر، جو وقت ہے اس پر مسجد پہنچیں اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں۔ نماز ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی تکبیر جو کہی جاتی ہے، اللہ اکبر، جس سے نماز کا آغاز کیا جاتا ہے، اسے تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں اور اسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولیٰ سے رہ جائے، یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے، لیٹ پہنچے، دیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو، تو بھاگتے دوڑتے ہوئے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی یہ کوشش نہ کرے کہ میں بھاگ کے جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ کیونکہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے اور نماز کے آداب کے خلاف ہے، بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ شائستگی کا تقاضا یہ ہے کہ سلیقے کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں، اور باقی جو رکعتیں رہ گئی ہیں ان کو بعد میں پورا کر لیا جائے۔ لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے، یہ ناشائستہ عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور مسجد کے، خانہ خدا کے آداب کے اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ اس لیے آرام سے چلتے ہوئے جماعت میں شریک ہونا چاہیے۔ جو جماعت کے ساتھ مل جائے اس کو پورا کر لیں، اور جو رہ جائے اس کو بعد میں جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے حدیث پاک ہوگی، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہوگا ترجمہ، پھر تشریح ہم شروع کریں گے۔ کہاں سے؟ اس حدیث پاک میں باجماعت نماز کے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ہیڈنگ دیں گے باجماعت نماز کے آداب۔ نمبر 1، اول تو ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت مقررہ پر مسجد پہنچیں اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں۔ نمبر 2، بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولیٰ سے رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو، تو بھاگتے دوڑتے ہوئے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے شائستگی کا تقاضا۔ سلیقہ یہ ہے شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں، باقیوں کو بعد میں پورا کر لیا جائے۔ لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جلدی جانا کہ جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے، یہ ناشائستہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، خانہ خدا کے آداب اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ہوگا ارشاد ربانی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
کہ بے شک نماز اہل ایمان پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اہل ایمان پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے وہ بار بار دہرایا گیا ہے۔ اور آخر پر جو ہے وہ ارشاد نبوی ہے کہ وہ نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ با جماعت نماز اکیلے نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 14 ہو گئی۔ اس طرح سے حدیث نمبر 14 آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 15، اور حدیث نمبر 15 جو ہے وہ رمضان کے روزوں کے متعلق ہے۔ رمضان کے روزوں کے متعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، من جس نے صامہ روزہ رکھا رمضان کا، وقامہ اور قیام کیا، ایمانا ایمان کی حالت میں، واحتسابا اور ثواب کی نیت سے، غفر له معاف کر دیے گئے اس کو، ما تقدم جو پہلے ہو چکے، من ذنبہ اس کے گناہ۔ ترجمہ سنیے، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو عزیز طلباء، اس حدیث پاک میں رمضان مبارک کے روزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور قیام کی تراویح کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے احتساب سے رمضان کے روزے رکھے گا اور راتوں میں قیام کرے گا تو سمجھ لو کہ اس کے پہلے گناہ معاف ہو گئے۔ روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے۔ اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقوی پیدا کرنے کے لیے ایک مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ لیتے ہیں۔ اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے ہوگی حدیث پاک، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ دوسرے نمبر پر ہوگا ترجمہ کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس کے بعد تشریح ہوگی کہ روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی دینی فضا اور فصل بہار۔ دینی فضا اور فصل بہار۔ رمضان کے مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہوگی سابقہ گناہوں کی معافی، کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس کے بعد عزیز طلباء، ایک ارشاد ربانی آپ نے لکھنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوبارہ سنیے آیت کا ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ
کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں۔ جو شخص اس ماہ مبارک کو یعنی رمضان المبارک کو پائے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ کیا ترجمہ ہے؟ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں۔ جو شخص اس ماہ مبارک کو پائے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے۔ اور اس کے بعد آپ ارشاد نبوی جو ہے وہ لکھیں گے۔ روزے کے متعلق کوئی بھی ارشاد آپ لکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر الصوم جنتن، یہ والا ارشاد آپ لکھ سکتے ہیں کہ الصوم جنتن، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ یہ چھوٹی حدیث پاک ہے، آپ اس کو جو ہے وہ یاد کر لیں گے، الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ پھر آخری ہے باب الریان، باب الریان، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز روزے داروں کو باب الریان سے جنت میں جو ہے وہ داخل کیا جائے گا۔ جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہے جسے باب الریان کہتے ہیں، یہاں سے روزے داروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب روزے دار جنت میں چلے جائیں گے تو پھر یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی اور کو اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دوبارہ سن لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جسے باب الریان کہتے ہیں، جہاں سے روزے داروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر اس کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر اس دروازے سے میں کسی اور کو جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ حدیث نمبر 15 آپ نے حل کرنی ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 16 ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطار و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ للصائم، صائم روزے دار کو کہتے ہیں، صائم روزے دار کے لیے فرحتان، دو خوشیاں، فرحتن ایک خوشی اور فرحتان دو خوشیاں۔ فرحتن ایک خوشی عند افطاری، افطار کے وقت، و فرحتن اور ایک خوشی عند لقاء ربی، اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ لقاء کا مطلب ملاقات۔ ترجمہ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ تشریح، روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے کہ اس میں بھوک پیاس جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن حقیقت میں اپنے مقصد اور نتیجے کے لحاظ سے یہ دنیا میں موجب راحت اور آخرت میں باعث رحمت ہے، کہ دنیا میں اس روزے کو رکھنے سے جو ہے انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے، بہت سی بیماریوں سے انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے بہا اجر ملنے والا ہے۔ روزہ دار دن بھر اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن افطار کے وقت اس کے لیے خوشی کا سامان ہے کہ جب وہ بھوک پیاس کی حالت میں اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے۔ افطار کے وقت اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو جو ہے وہ پورا کر لیا۔ اس کے علاوہ آخرت میں جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا تو اس وقت اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کیا حدیث پاک حدیث قدسی ہے؟ حدیث قدسی، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث پاک جس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن جو بات کہی گئی ہے، جو مفہوم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ الصوم لی، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا اور میں، عاجزی، وَأَنَا عاجزی بِہِ، اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ باقی اعمال کی جزا تو فرشتے دیں گے، لیکن روزے کی جزا، اس کا بدلہ میں خود اپنی صفت کے مطابق
جو ہے وہ دوں گا۔ دوسرے مقام پہ یوں بھی ہے صوم لی وانا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دیا جاؤں گا، اور جس کی جزا اللہ ہو اس عمل کا کیا مقام ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خاص میں خود ہی اس کی جزا جو ہے وہ دوں گا۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے حدیث پاک ہوگی للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطاری و فرحۃ عند لقاء ربی۔ دوسرے نمبر پر ترجمہ ہوگا روزے دار کے لیے دو خوشیاں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس کے بعد تشریح ہوگی کہ روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن حقیقت میں اپنے مقصد اور نتیجے کے لحاظ سے دنیا میں موجب راحت اور آخرت میں باعث رحمت ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی اللہ کے حکم پر عمل اور فرحت۔ روزے دار دن بھر اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن افطار کے وقت اس کے لیے خوشی کا سامان ہے کہ جب وہ بھوک پیاس کی حالت میں اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اپنے رب کا دیدار کرے گا، تو اس وقت اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ ارشاد ربانی لکھیں گے، اور ارشاد ربانی میں وہی ارشاد لکھیں گے جو ہم حدیث نمبر 15 میں کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس کے بعد ارشاد نبوی ہے۔ ارشاد نبوی میں آپ کوئی بھی روزے سے متعلق حدیث پاک لکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی لکھ سکتے ہیں الصوم جنۃ، کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچانے والا ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بچانے والا ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اور آخر پہ روزے داروں کی ضیافت، یہ ہیڈنگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی جو ہے وہ ضیافت ہو رہی ہوگی، جن کی مہمان نوازی ہو رہی ہوگی۔ دوسرے لوگ جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ، یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں حساب کتاب کی کوئی فکر نہیں اور جن کی ضیافت ہو رہی ہے، جن کی مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں میرے لیے مشقت برداشت کی، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، میری رضا کے لیے روزے رکھتے رہے، آج ان کی ضیافت ہو رہی ہے۔ تو یہ آخری ہیڈنگ ہے، روزے داروں کی ضیافت۔ دوبارہ سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی ضیافت ہو رہی ہوگی، جن کی مہمان نوازی کی جا رہی ہوگی، زعفران کے ٹیلوں پر وہ بیٹھے ہوں گے۔ تو ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ کہیں گے کہ یا اللہ، یہ کیسے لوگ ہیں جن کی ضیافت ہو رہی ہے، جنہیں حساب کتاب کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر میرے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی، آج ان کی ضیافت ہو رہی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے یہ تینوں احادیث، حدیث نمبر 14، 15 اور 16، یہ تینوں حدیثیں اسی طرح ہیڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ یاد بھی کرنی ہے، اور اسی طرح ہیڈنگ کے ساتھ ان کو لکھنا بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔